حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، ان کا بہت بڑا مرتبہ. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جنہوں نے دین کے کام کے لیے اپنے تخت و تاج کو، سلطنت کو، سمنان کے سلطنت کو چھوڑ کر دین کے کام کے لیے نکل پڑے. وہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جتنے بھی آج تک جتنے بھی اولیاء کرام اور جو بھی ہیں، ان میں خاص دو ولی کا نام آتا ہے جنہوں نے دین کے کام کے لیے اپنے تخت کو ٹھکرا دیا، اور ان میں سے ایک حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سمنان کی سلطنت کو ٹھوکر لگا کر ملک ہندوستان میں آتے ہیں دین کے کام کے لیے، اور بہت سارے مقامات پہ بہت سارے کرامات ظاہر ہوتے ہیں. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جب سمنان کی سلطنت کو چھوڑ کر ہندوستان تشریف لائے اور دلی سے جب روانہ ہو چکے بہار کے لیے، تب بہار کی سرزمین پر مخدوم الملک حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری ان کے وقت نزا کا عالم تھا. حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ وقت نزا کے عالم میں جتنے بھی ان کے مریدین تھے اور جتنے بھی ان کے ماننے چاہنے والے سب کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خبردار کوئی بھی میرے نماز جنازہ نہ پڑھائے، بلکہ ایک ولی اللہ تشریف لا رہا ہے جو تاریخ سلطنت ہے، سلطنت کو ترک کر کے آ رہا ہے، جو 7 قرات کا حافظ ہے، 14 علوم کا عالم ہے، اور ان کی بہت ساری نشانیاں بتاتے ہیں، ان کے چہرے کا روپ کس طریقے کا روپ ہے ان کا وہ بتاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ خبردار ان کے علاوہ کوئی میرے نماز جنازہ نہ پڑھائے. اور ان کے کہنے کے مطابق حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ادھر بہار شریف میں داخل ہوتے ہیں، اور حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کی روح پرواز کر جاتی ہے، اور ان کے کہنے کے مطابق ان کے مریدین جتنے بھی تھے، ان کے ماننے چاہنے والے سب ان کو غسل دیتے ہیں، اور غسل دے کر حضرت شرف الدین یحییٰ منیری کے نماز جنازہ کے لیے جب جنازے کو وہاں رکھ دیتے ہیں، اور نماز جنازہ پڑھانے والے آنے والے ہیں جن کا حضرت شرف الدین نے ذکر کیا ہے، ان کا انتظار کرنے لگتے ہیں، اور اتنے میں گرد و غبار اڑتا ہے اور سب لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی تشریف لا رہا ہے، کوئی انسان آ رہا ہے، اور ادھر سے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی تشریف لا رہے ہوتے ہیں. سب لوگ دیکھتے ہیں کہ جیسا جیسا انہوں نے کہا تھا ویسے ہی ان کے چہرے پہ رنگت ہے، ویسے ہی ان کی پیشانی نور سے چمک رہی ہے، نورانی پیشانی ہے، چہرہ نورانی ہے. اور حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی تشریف لاتے ہیں، تب انہوں نے جیسا حضرت شرف الدین نے بتایا تھا، وہ تاریخ سلطنت تھے، وہ 7 قرات کے حافظ تھے، 14 علوم کے عالم تھے. اور حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جب تشریف لاتے ہیں تو وہ سب ان کو فرماتے ہیں کہ ہمارے پیر و مرشد نے حضرت مخدوم الملک شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ان کے نماز جنازہ کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، کوئی نماز جنازہ نہ پڑھائے، بلکہ آپ آئیں گے، آپ کی نشانیاں بتائیں کہ آپ آ کر نماز جنازہ میری پڑھائیں گے، ادا کریں گے. تو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے کر دیا جاتا ہے، اور حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، دعا خوانی سب ہو جاتی ہے. اور جب حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کو دفن کر دیا جاتا ہے، جب لحد میں ڈال دیا جاتا ہے، جب مٹی دے دی جاتی ہے، اس کے بعد حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری کا ہاتھ ان کے قبر مبارک سے باہر آتا ہے، قبر مبارک سے ان کا ہاتھ باہر آ جاتا ہے. تب سب جتنے بھی لوگ تھے سب حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ آخر واقعہ ماجرا کیا ہے کہ حضرت کا ہاتھ قبر سے باہر. سب اسی حیرت میں تھے کہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں کہ حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنے انتقال پردہ فرمانے سے پہلے یہ فرمایا تھا کہ ایک ان کے پاس تاج ہے جو انہیں غیبی طور پر ملا تھا. وہ تاج جب انہیں دفنایا جائے، لحد میں ڈالا جائے، تو وہ تاج بھی ساتھ میں رکھ دیا جائے. اور البتہ تم اس تاج کو رکھنا بھول گئے ہو، اس لیے حضرت شرف الدین کا ہاتھ قبر سے باہر ہے. تو
جتنے بھی وہاں پہ مریدین تھے جو خاص، انہوں نے کہا بے شک یہی بات تھا جو حضرت شرف الدین نے فرمایا تھا، اور وہ جاتے ہیں ان میں سے ایک اور جا کر تاج کو لاتے ہیں اور حضرت شرف الدین کے ہاتھ میں رکھ دیتے ہیں اور قبر مبارک میں ان کا ہاتھ چلا جاتا ہے۔ تو ایک چھوٹا سا حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا واقعہ اور ان کا مقام، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی اس کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہی میرے پیر تھے جن کا میں نے نماز جنازہ پڑھایا، تو ان کو ندا ملتی ہے کہ نہیں، تمہارے پیر و مرشد ابھی بھی تمہارا انتظار کر رہے ہیں، دیر نہ کرنا، راستے میں قیام کم کرنا اور جلدی وہاں پہنچ جاؤ۔ تو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی وہاں سے نکل پڑتے ہیں، اور جب بستی میں پہنچنے والے رہتے ہیں اس سے پہلے حضرت علاء الحق پنڈوی جو ان کے پیر و مرشد ہیں، وہ خود حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو لینے کے لیے آتے ہیں، اور حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جیسے ہی اپنے پیر و مرشد کو دیکھتے ہیں تو ان کے قدموں میں گر جاتے ہیں۔ حضرت علاء الحق پنڈوی حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو اٹھاتے ہیں اور سینے سے لگاتے ہیں اور انہیں خوب دعا دیتے ہیں، اور خود حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو اپنی پالکی پر بیٹھاتے ہیں۔ اپنی پالکی پر حضرت شرف الدین، حضرت علاء الحق پنڈوی اپنی پالکی پر حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو بیٹھاتے ہیں، اور حضرت علاء الحق پنڈوی خود مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے پالکی پہ بیٹھتے ہیں۔ تو یہ حضرت مخدوم اشرف کا مقام ہے، اور ان کے پیر و مرشد نے خود اپنی پالکی پر ان کو بیٹھایا، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو۔ اور حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جب پہنچ جاتے ہیں تب حضرت علاء الحق پنڈوی ان کو دعاؤں سے نوازتے ہیں اور دعا دیتے ہیں حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو۔ یہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا مقام ہے، اور آج بھی حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے دربار پہ جو بھی جاتا ہے خالی نہیں لوٹتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی عرص پاک کے صدقے میں ہماری بھی جھولی کو بھر دے، اور حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کرم فرما دے اپنے عرص پاک کے صدقے توسط سے، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری ہر ایک نیک جائز تمناؤں کو، حاجتوں کو عرص پاک کے صدقے میں پوری فرمائے، اور ہم سے جو بھی گناہیں، غلطیاں، خامیاں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں اللہ معاف فرمائے۔ ہمارے کہنے اور سننے میں کسی بھی قسم کی غلطیاں، خامیاں، کوتاہیاں، بے ادبیاں ہو گئی ہو اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے۔ میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ حضرات بھی توبہ کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایک بار کلمہ طیبہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس انہی چند باتوں پہ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔